मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल अराफ की आयत नंबर 40 से 53 तक का तालिया करेंगे। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अनहा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यालजल जमलो फिस्सम्मिल ख़ियात व कज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नमा मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम गवाश व कज़ालिका नज़्ज़िज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इन आयात नंबर 40 से 53 का तर्जुमा। जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और इनसे सरताबी की, इनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में से ना निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नीचे यानी बिछौना भी आतश जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी, और इसी का और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हम अमलों के लिए किसी शख्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, ऐसे ही लोग अहले बहिश्त हैं कि इसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने हो इनके दिलों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। इनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता ना दिखाता तो हम रास्ता ना पा सकते। बेशक हमारा परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और इस रोज़ मुनादी कर दी जाएगी कि तुम इन अमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के वारस बना दिए गए हो। और अहले बहिश्त दोज़खियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने तो इसे सच्चा पा लिया, भला वो जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी सच्चा पाया। वो कहेंगे हाँ। तो इस वक्त इनमें एक पुकारने वाला पुकारेगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत। जो अल्लाह की राह से रोकते और इसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे, इन दोनों यानी बहिश्त और दोज़ख के दरमियान एराफ नाम एक दीवार होगी, और एराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सब को इनकी सूरतों से पहचान लेंगे। तो वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग भी बहिश्त में दाखिल तो नहीं होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे। ये आयत सूरत अल अराफ का वजह तस्मीया भी ज़ाहिर करती है। और जब इनकी निगाहें पलट कर अहले दोज़ख की तरफ जाएंगी तो अर्ज़ करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के साथ शामिल ना कीजिए। और अहले अराफ काफिर लोगों को जिन्हें इनकी सूरतों से शिनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज ना तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और ना ही तुम्हारा तकब्बर ही सूदमंद हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी नहीं करेगा। तो मोमिनो तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और ना तुमको कुछ रांझो अंधो होगा। और वो दोज़खी बहिश्तियों से गड़गड़ा कर कहेंगे किसी कदर हम पर भी पानी बहाओ, या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है इनमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने बहिश्त का पानी और रिज़्क़ काफिरों पर हराम कर दिया है, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की ज़िंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकर हो रहे थे, इसी तरह आज हमने भी इन्हें बुला दिया है और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म व दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमन लोगों के लिए हदायत और रहमत है। क्या ये लोग इसके वादा अजाब के मुंतज़िर हैं जिस दिन वो वादा आ जाएगा तो जो लोग इसको पहले भूले हुए
ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں، بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ یہ ان آیات نمبر جو ہے 40 سے 53 تک کا ترجمہ تھا۔ اب ان آیات کی تفسیر النور۔ وہ جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان مشرکین کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت آسمانوں پر ہوگی اور دوزخ زمین پر ہی قائم کر دی جائے گی۔ جب تک یعنی اس وقت تک نہیں ہوں گے داخل یہ مشرکین جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، یعنی ان کے لیے، ان کفار کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہوگا۔ اور مجرموں کا یہی صلہ ہے، جہنم کی آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو صلہ دیتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، وہ جنت والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے سینوں میں سے دنیا میں موجود باہمی کینے ختم کر دیں گے، یعنی کینہ پروری جنتی کی نشانی نہیں ہے۔ ان کی رہائش کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں راہ ہدایت سے نوازا، اور ہم نہ ہدایت پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کی طرف سے رسول حق لائے، اور پھر جنت میں اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیو، یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بدلہ تمہارے اچھے اعمال کا۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، اور کیا تم نے بھی وہ پا لیا جو تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا؟ دوزخی جواب دیں گے کہ ہاں، اور اسی دوران منادی دوزخ پر مامور فرشتہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی نکالتے تھے، یعنی خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اور گمراہی پر آمادہ کرتے تھے۔ اور یہی کجرو آخرت کے منکر تھے جو اب دوزخ میں سڑ رہے ہیں۔ اور ان جنت والوں اور جہنم والوں کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہوگا، اور دیوار کے اوپر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ اعراف والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اعراف والے ابھی جنت میں نہیں گئے مگر طمع رکھتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم اور فضل فرمائے گا اور وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ حضرات ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال تقریباً برابر ہوں گے، نیکی اور بدی برابر ہوگی، اور فیصلہ اللہ نے تھوڑی دیر تک معطل کیا ہوگا۔ اور جب ان اعراف والوں کی نظریں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اب اے ہمارے رب، ہم ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ ہمیں کر دینا۔ اور اعراف والے کچھ جہنمی مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے کہ تمہارے کچھ کام نہ آیا تمہارا جتھا اور جو غرور کرتے تھے، اور اہل ایمان سے کہتے تھے کہ یہی ہیں وہ غریب غربا جن پر تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ اللہ نے تو اب ان سے کہہ دیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جو، یہاں اب تم کو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اندیشہ و غم۔ اور دوزخی جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تو پانی ہمیں دو، یا اس رزق میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنت والے انہیں کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں یعنی پانی اور رزق کو دوزخیوں پر حرام کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں دنیاوی زندگی میں ہی غرق کر دیا تھا۔ اس لیے آج کے دن ہم نے انہیں بلا دیا ہے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھا، اور جیسے ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ اور بے شک ان کے پاس ایک کتاب قرآن مجید ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جسے قرآن کو ہم نے ایک بڑے علم سے تفصیلاً بیان کیا تھا، جس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی ان کے لیے جو ایمان لاتے
اس وقت کہا تھا کہ یہ مشرکین کس کے انتظار میں ہیں، یہی نا کہ جو اس کتاب میں کہا گیا ہے وہ انجام سامنے آ جائے۔ تو جس دن اس کا بتایا ہوا انجام واقعہ ہوگا تو وہ بول اٹھیں گے جو اس سے پہلے اسے بلا بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق لائے تھے، تو کیا اب ہیں کوئی ہمارے شفاعت کرنے والے، یا ایسی کوئی صورت کہ ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں۔ یہ ان کی آہ بکا ہوگی یا فریاد ہوگی دوستیوں کی اللہ کے سامنے، تاکہ پہلے برے عملوں کے خلاف نیک عمل کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا، ان کو فرما دیا جائے گا اب واپسی ناممکن ہو چکی ہے، بے شک انہوں نے اپنی جانیں خود خسارے میں ڈالیں اور ان سے کھو گئے جھوٹے سہارے جو وہ افترا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔